نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر اس چیز کا ذکر کریں گے۔ اللہ کا پروگرام واضح سارے سامنے آ گیا اور واضح روشنی اللہ نے سارے کو بھیجتی ہے۔ جہاں ان تے عمل کرے گا وہی کامیاب ہوئے گا۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 176ویں آیت پاک جیڑی تلاوت مینوں کرن دا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا انسانوں تواڈے کول تواڈے پروردگار دی طرفوں ایک دلیل آ گئی ہے اور اسیں تواڈی طرف ایک واضح روشنی اتاری ہے۔ اس آیت پاک نے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو دعوت دیتی ہے کہ انسانوں میں اپنا واضح روشن پروگرام تواڈی طرف بھیجتا قرآن پاک دی سورت یہ میرا پیغام ہے۔ اگر تسی انہوں قبول لو گے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آؤں گے، قرآن و سنت دے اتنے دی روح دے مطابق عمل کرو گے، پھر دونوں جہانیں تو کامیابی نصیب ہو جائے گی، تو مقصد حیات حاصل ہو جائے گا۔ یعنی تیرے مولا دی نعمت اسے دنیا دل دے آئینے دل دیا اکھاں نہ بیچے تو حاصل ہو جائے گی، تے آخرت میں کھلیاں اکھاں تو دیدار نصیب ہوئے گا۔ اور یہ نعمت قرآن پاک سونے رب نے سارا پروگرام دے دیتا ہے۔ پھر پیشوا کے ذریعے ملنا وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ جب انسان سچے دلوں ایمان لے آتا پھر سچی توبہ نصوح کرتا، اپنے پھر پیشوا کی بارگاہ حاضر ہو کے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو اللہ فلا چمبے دی بوٹی لو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کرو توحیدی محمدی نوری کنیکشن اپنے دل چ لو تو تعلق حزب الشیطان شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جاتا، رحمانی محمدی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جاتا، اللہ دوست حساب سے شامل ہو جاتا، پھر اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرتا، انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کرتا، اللہ دے حکم دے مطابق وجاہدوا فی سبیلہ دیکھو دی روح جسم جو نکل کے دی مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، کیونکہ پھر اللہ پاک دے فضل و توفیق نال یہ نعمتیں مل دی ہیں۔ انسان نو چاہیے رو رو کے راتاں تنہائیاں چھوڑے رب نو منائے، اللہ دے پیارے حبیب دا واسطہ دے دے کے یہ نعمتاں پھر پیشوا دی نگاہ دعا توجہ مدد نال ہی ملنی ہے۔ یہی اللہ دی سنت ہے، یہی اللہ دا طریقہ ہے۔ انسان نو چاہیے اپنے پیر پیشوا کو یہ نور حاصل کرے، روشنی جڑی سونے رب نے اتاری ہے قرآن و سنت دی، تینوں مضبوطی نہ پڑے، کیونکہ پھر پیشوا دی نگاہ دعا توجہ مدد نال ہی انسان باطن دے اندر دی روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضرہ شرف حاصل کر سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نال حضور خدا جا کے دامی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتی، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ پھر ہی انہوں ایمان حقیقی عرفان حقیقی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا بقاء باللہ دا فنا فی اللہ دا حق الیقین دا کمال حاصل ہوئے گا۔ واضح پروگرام اللہ رب العزت نے اطاعت تو سارے انسانوں دعوت دیتی ہے کہ میں اپنا پروگرام دیتا اور اپنا حبیب بھیجتا، تو کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا، اس واسطے اللہ سونے قرآن سے احسان جتایا اپنا حبیب بھیج کے کہ میں تھوڑی رہنمائی واسطے مکمل پروگرام آخری دیتا۔ ہوں کوئی نواں پروگرام نہیں ہونا، نہ کوئی نواں نبی ہونا، میرے نبی آخری نبی ہے۔ تو انسانوں اگر تھی چاہتے دنیا قبر اور رکھ دیاں کامیابیاں ہر طرح دیا ظاہری بات نہیں انفرادی اجتماعی بین الاقوامی، وہ ایک ہی طریقہ پھر ایمان لے آؤ میرے تے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے کلمہ توحید پڑھ لو، پھر میرے بھیجے پروگرام تے عمل کرو یہ روح دے مطابق،
تو پھر تمہیں میں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت و کبرا عطا کراں گا۔ تو لیکن جنہیں اللہ سونے دے اس پروگرام تے عمل نہیں کیتا تو بیوقوفاں والا رویہ اپنایا تو مار کھا جائے گا۔ یہ دنیا برباد، آخرت برباد۔ اس واسطے انسان کو چاہیے دنیا سب تو دانے عقل مند لوگ صرف اللہ والے ہیں، باقی سارے احمق ہیں۔ یہی زندہ دل علماء و مشائخ ہے جنہاں دی صحبت رہنمائی نال انسان دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں حاصل کر سکتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ جدوں بیوقوف دے ہاتھ وچ اقتدار آ جاندا ہے تو وہ عقل خوف نہ اپنے سر گودڑیاں وچ چھپا لیندے ہیں۔ آپ مزید فرماؤندے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کہ سفر دی بدولت غلام بادشاہ بن جاندا ہے، چند بھی اگر سفر نہ کردا تے اینا حسین نہ ہوندا۔ آپ مزید فرماؤندے جی دی نظر مسبب الاسباب تے ہوندی آ وہ سبب دے نال دل نہیں لاؤندا۔ آپ فرماؤندے خوش نصیب کہ جنہیں اپنے عیب تے نظر پائی اور جدوں کسے نے وہ دے عیب دی نشاندہی کیتی تے اپنی خامی نو بلا حجت انہیں تسلیم کیتا۔ آپ مزید فرماؤندے اگر تو خدا دے توقع رکھدا تے کم بھی کر اس تو بعد خدا تے بھروسہ کر۔ آپ مزید فرماؤندے لالچی لوگ ہمیشہ اطمینان قلب دی دولت تو محروم رہندے نے۔ آپ مزید فرماؤندے کہ محسن دنیا تو رخصت ہو جاندے نے مگر انہاں دے احسانات باقی رہ جاندے نے۔ آپ مزید فرماؤندے خوش نصیب آؤ جنہیں احسان دی روش اختیار کیتی۔ آپ مزید فرماؤندے انسان تے اگر عقل غالب ہوئے تو فرشتیاں تو ود جاندہ، اگر شہوت غالب ہوئے تو ڈنگراں تو بھی تھلے گر جاندہ۔ مولانا رومی مزید فرماؤندے ظالم مظلوم دی دنیا اور اپنی عاقبت بگاڑدا۔ آپ مزید فرماؤندے ایمان نو دلاں دے صدق دے نال تازہ کرو نہ کہ زبانی اقرار نہ۔ مولانا رومی فرماؤندے کہ جب تک ہوائے نفس تازہ ہے ایمان تازہ نہیں ہو سکتا۔ آپ مزید فرماؤندے کہ حرف لطیف ناہل دے اتوں انہوں پوشیدہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ جو میاں محمد بخش فرماندے نے کھڑی شریف والے کہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں ضرورت کرنی تے مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ انہوں کی قدر ہے نہ گلاں دی گندیاں لوکاں نفس پرستاں نو۔ چاہیے ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ اللہ پاک دا پروگرام واضح آ چکا، قرآن و سنت دی سورت ساڈے کو سن چاہیے روح دے مطابق عمل کریے اور اپنا مقصد حیاتی دے مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اور یہ واضح روشنی ہے ساڈے کو کہ جڑا اس روشنی سفر کرے گا دو جہاناں کامیاب ہوئے گا، تے جنہیں دا انکار کیتا وہ کافر ہو گیا، تے جنہیں ایمان لے آن تو بعد یہ کچھ حصیاں تے عمل کیتا کچھ تے نہیں کیتا وہ منافق بن گیا، تے منافقاں دی سزا کافراں تو بھی زیادہ آخرت ہوئے گی۔ اس واسطے سانو چاہیے نفس مارا نو مطمئنہ بنائیے، نفس دی کسے خواہش تے کدے عمل نہ کریے، انسان دا بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو اپنے اس پروگرام تے قرآن و سنت تے درود دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بڑا اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرما۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔